مسلمان کے قول و فعل کی اچھی تعویل کیے بغیر آپس کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی مثالیں پیش کروں گا۔ سیرت میں ایسی مثالیں بے شمار ہیں، احادیث میں بھی اور صحابہ کے اقوال میں بھی، کہ مسلمان کے قول و فعل کی اچھی تعویل کرو۔ اگر مسلمان کے قول و فعل کی تعویل نہیں کرو گے تو آپس کی اجتماع نہیں ہوگا۔ جب افتراق ہو جاتا ہے تو مسلمان کی صحیح بات کو غلط بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جب آپس میں اجتماعیت ہوتی ہے تو مسلمان کی غلط بات کو اور مسلمان کے برے فعل کو اچھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی نے آ کر آپ سے براہ راست عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے۔ آپ نے اس کے زنا کے فعل کی، اس کے اعتراف کرنے کے باوجود آپ نے اس کے گناہ زنا کے فعل کی تعویل کی، حالانکہ وہ خبر دے رہا ہے، خبر نہیں دے رہا ہے، اعتراف کر رہا۔ ایک ہوتا ہے مخبر، ایک ہوتا ہے معترف۔ معترف کی خبر زیادہ یقینی ہے، اعتراف کرنے والے کی بات زیادہ یقینی ہے، وہ خود اعتراف کر رہا ہے اپنے بارے میں۔ سنو، ہم تو مخبر کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں، مخبر کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں، ہاں بھئی یہ کہہ رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ کہیں کہ تمہارے پاس مومن کے بارے میں بہتر سے بہتر، بزرگ سے بزرگ، اچھے سے اچھا آدمی اگر تمہارے پاس آ کر مومن کے بارے میں کوئی سچی بات بھی کہتا ہے اس کے خلاف، تو تم اس کو فاسق سمجھ کر، اس کو فاسق سمجھ کر اس کی بات کا انکار کر دینا، اگر آپ اس کا اجتماع چاہتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے ایک اچھے بزرگ کی شکل میں، اور بڑی نورانی اور بڑی وجاہت کی شکل لے کر آتا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ فلاں مسلمان نے یوں کیا ہے۔ پھر مسلمان آپس میں اس بات کو دہراتے ہیں، ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بات پھیل جاتی ہے مسلمانوں کے درمیان کہ فلاں شخص نے یہ کیا ہے اور فلاں نے خبر دی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تم سے یہ بات کس نے کہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، میں اس آدمی کو شکل سے اچھی طرح جانتا ہوں، سامنے آئے گا تو بتلا دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ یقیناً شیطان تھا، اب وہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا، تمہارے درمیان ایک بات چھوڑ گیا ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ مومن کے بارے میں بدگمانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مخبر کی خبر پر، اس کی خبر پر، مخبر کی خبر پر، اگر مخبر آ کر خبر دے فلاں نے یہ کیا ہے، تو مومن کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ وہ اس کی خبر کا یقین کرے یا اس پر کوئی قدم اٹھائے، ہرگز نہیں۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر اس شخص کے بارے میں شکایت کی اور یہ کہا کہ فلاں شخص ہے جو آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، اگر تو اپنی ساری بات میں سچا ہے تو چغل خور ہے، اور اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو فاسق ہے۔ یعنی دونوں دروازے بند کر دیے کہ تم سچ بول رہے ہو تب بھی تمہاری بات نہیں سن سکتے ہم، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تبھی تمہاری بات نہیں سن سکتے۔ ایسا اچھا جواب دیا، فرمایا کہ اگر تم سچ بول رہے ہو ایک مومن کے بارے میں، حالانکہ وہ اس مومن کے بارے میں وہ بات کہہ رہا ہے جو خود امام شافعی کے متعلق ہے، فرمایا اگر تم سچ بول رہے ہو تو تم فاسق ہو، تو تم چغل خور ہو، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم فاسق ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات میرے پاس ہرگز لے کر نہ آئے،
اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ تم سب کی طرف سے صاف ہونا چاہیے، میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہونا چاہیے۔ لا يبلغني احد من احد شيئا، لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا اني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر، کہ میرے پاس کوئی ایسی خبر نہ پہنچے تم میں سے کسی کے بارے میں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے نکلوں میرے سینے سب کی طرف سے صاف ہو، کیونکہ لوگ خبروں پر یقین کر کے بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم نے تو ایسا سنا ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، عبداللہ ابن مبارک جو حدیث کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، امام المحدثین کہلاتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک امام اوزاعی کے پاس آئے۔ امام اوزاعی نے کہا کہ ابن مبارک میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک بڑا بدعتی آیا ہوا ہے اور بڑی بدعت پھیلا رہا ہے، اس سے تم بہت بچ کر رہنا، نہ اس کی بات سننا نہ اس کو پاس جانا، اور اسے بچ کر رہنا۔ حضرت مبارک نے پوچھا امام اوزاعی سے کہ یہ کون آدمی ہے جو علاقے میں بدعت پھیلا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا نام ہے ابو حنیفہ، اس کا نام ہے، نہ اس کے پاس جانا، جی ہاں، نہ اس کی بات سننا، اور یہ بڑا بدعتی ہے۔ حضرت مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا کہ مجھے اس آدمی کو حقیقت بتلانی ہے۔ کہتے میں گیا اور میں نے 3 دن تک امام صاحب کے ایسے ایسے مسائل جمع کیے جو بہت ہی اہم مسائل تھے، 3 دن تک میں نے جمع کیے، ایک کاپی بنائی جس میں میں نے اہم سارے مسائل لکھے، اہم، اور جگہ جگہ کہیں کہیں نعمان یوں کہتا ہے، نعمان یوں کہتا ہے، نعمان یوں کہتا ہے، نعمان یوں کہتا ہے، اور میں اس کو کاپی کو ہاتھ میں لے کر امام اوزاعی کے مشین میں ٹہلنے لگا۔ ان کی نظر پڑی کاپی پر، پوچھنے لگے کہ خراسانی بھائی ہاتھ میں تمہاری کاپی کیسی ہے؟ کہنے کہ کچھ نہیں، کچھ فقہی مسائل ہیں میں نے اپنے لیے لکھے ہوئے ہیں، یہ مجھے دکھلانا، کہ میں نے کاپی ان کو دے دی۔ وہ صبح سے لے کے شام تک اس کاپی کو پڑھتے رہے، اور جب پوری ہو گئی تو مجھ سے یہ کہا کہ یہ کاپی جس شخص کی بھی ہے، جس نے بھی لکھوائے ہیں مسائل، جس کے بھی یہ مسائل ہیں، اس شخص کا علم سب سے زیادہ گہرا علم ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس آدمی کی خدمت میں جا کر رہو اور اس سے علمی فائدہ اٹھاؤ۔ خوب تعریف کی۔ پھر پوچھا انہوں نے امام اوزاعی نے کہ یہ تو بتاؤ یہ آخر یہ آدمی ہے کون؟ یہ آدمی ہے کون جس کے مسائل اتنے دقیق اور اس کے استنباط اور مسائل کا نکالنا احادیث اور قرآن سے اتنی باریکی سے، آخر ہے کون یہ؟ تو عبداللہ مبارک نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بدعتی کے پاس مت جانا اور اس سے بچ کر رہنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ لوگ سنی ہوئی بات پر ایسا یقین کر لیتے ہیں، جی ہاں، یہ وہ حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کی ایک بات کہ مسلمان کے بارے میں اگر کوئی آدمی خبر دے کہ ایسے شخص کی خبر کا کبھی یقین